اور ججز کی آزادی کے لیے. اور آپ ہمیں آپ کی آزادی کے لیے جب ہم بات کرتے ہیں آپ ہمیں جیل میں ڈالنے لگے. تو جج صاحب نے بھی کہا کہ اللہ کرے ہم آزاد ہو جائیں. تو دیکھیں ساروں کو پتہ ہے اس وقت کیا حالات ہیں. یہ ٹرائل اس لیے چل رہا ہے کیونکہ عمران خان نے کہا تھا کہ پرامن احتجاج کے لیے نکلیں. کس چیز کے لیے؟ رول آف لا کے لیے, جمہوریت کے لیے اور انسانی جو قانون ہے ہیومن رائٹس اس کے لیے. یہی عمران خان کا کنسسٹنٹلی جب سے وہ جیل میں جب بھی انہوں نے پیغام دیے وہ ہمیشہ ان چیز باتوں کے اوپر ہے. انہوں نے آج تک یہ بات نہیں کہی کہ میرے لیے نہیں ہے. انہوں نے کبھی یہ بات آج تک چاہے وہاں پہ جو میڈیا آتی ہے یا انہوں نے کبھی ایسی بات سنی ہو یا ہم نے کبھی سنی, ایک دفعہ بھی عمران خان کے منہ سے میں کا لفظ نہیں ہم نے سنا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرے لیے آپ جا کے اپنا حق استعمال کے ہوئے احتجاج کا. انہوں نے صرف ہمیشہ کہا ہے کہ آپ رول آف لا, اور وہ صحیح کہتے ہیں. میرے خیال میں آج جب سے عمران خان نے تحریک انصاف بنائی اور رول آف لا کی بات کی ہوگی شاید تب ہمیں سمجھ میں آئی کہ یہ گرتی ہوئی عمارت پچھلے خیال میں 77 سال میں آہستہ آہستہ زمین بوس ہوئی ہے. لیکن آج سمجھ آئے گی آپ کو کہ اگر ہمیں ان عدالتوں سے انصاف مل رہا ہو قانون کے مطابق یا آئین کے مطابق, تو آج یہ حالات پاکستان کے وہاں پہ یہ عورتوں کی جو بےرحمتی ہو رہی یہ نہ ہوتی, یہ جو لوگ خوفزدہ ہیں یہ نہ ہوتے. کل کا آپ قصہ دیکھیں کہ ہم نے قرآن ختم کروایا ہوا تھا اڈیالہ کے بعد, اور کیوں نہ کرائیں؟ مطلب کیا اس میں آج آپ مجھے بتائیں کہ آپ مجھے اس میں اریسٹ کر لیں تو کیا میں نے آج آپ مجھے کہیں گے کہ قرآن پڑھنا بھی ایک جرم ہو گیا ہے؟ کس چیز کو آپ جرم بنائیں گے؟ کل کیا ہوا؟ کل قرآن ختم کروایا, انہوں نے پہلے سارے راستے بند کیے, انہوں نے جو قرآن سپارے لے کر آ رہے تھے ان کو روک دیا. لیکن اللہ کا شکر ہے 3 بجے تک ہم جتنے لوگ پہنچ گئے ہم نے قرآن ختم کیا. اس کے بعد دعا کی مغرب سے پہلے, اور ہم وہاں بیٹھے ہوئے بالکل کیونکہ عمران خان کو انہوں نے پہلے تنہائی میں ڈالے جو غیر قانونی اور غیر آئینی جو حکومت کام کر رہی ہے ان کو تو کوئی نہیں پوچھ رہا. جب وہ غیر آئینی غیر قانونی کام کرے جو یہ حکومت میں بیٹھے یا پولیس, اس کے اوپر تو کوئی کسی کو اعتراض نہیں ہے. یہ دنیا میں نہیں ہوتا. رات کے وقت جب ہم گھر کو جا رہے ہیں یہ کرتے ہی ہیں. اب یہ رواد کا ایک ایس ایچ او ہے, کیا نام ہے اس کا؟ زاہد ظہور. یہ نام نوٹ کر لیں سارے, زاہد ظہور رواد تھانے کا ایس ایچ او ہے. پچھلے ہفتے بھی اس نے گاڑیاں توڑی بھی, شیشے توڑے, لوگوں کی گاڑیاں اٹھا کے لے گیا. اور وہ تاوان کے اگر آپ رینسم دے دو اس کو 5 لاکھ اور 7 لاکھ تو آپ کی گاڑیاں چھوڑ دے گا. اب یہ آپ مجھے بتائیں یہ کون سا قانون ہے؟ کیا وہ عدالت میں لایا جائے گا؟ کیا اس کو کوئی پوچھنے والا ہے؟ یا آج یہ رول آف لا ختم ہونے کے لیے دیکھ لیں کہ یہ اس کے نتائج کیا آ رہے ہیں. آپ 26ویں ترمیم لائیں, ججز آج جج بھی نہیں بلا سکتا اس کو یہاں. وہ چھوٹا سا یہ جو غنڈہ گردی کر رہا ہے, رات کو اس نے کیا کہ عورتیں اٹھائیں, 3 خواتین ہمارے ساتھ کھڑی نکل رہی ہیں, ان کو وہاں سے انہوں نے اٹھایا خواتین کو, ان کو اٹھا کے لے گئے, کوئی پتہ نہیں وہ کدھر ہیں اس وقت. پھر انہوں نے وہاں سے لوگ گاڑیوں سے نکالے, وہ گھر جا رہے ہیں. ہمیں ساروں کو جب یہ ٹیل اینڈ ہوتے ہیں نا, جب آخری رہ جاتے ہیں تھوڑے سے, گاڑیوں سے نکال کے ان کو نکال کے جیل میں ڈالو, ان کی گاڑیاں اٹھا کے لے گئے. 8 گاڑیاں اٹھائی ہیں کل, 8 سے زیادہ گاڑیاں اٹھائی ہیں کل. اور وہ اس وقت میرے خیال میں ہر ٹرپ پہ میں کہ مگر 5-5 لاکھ چھوٹی گاڑی کے وہ کم لیتے ہیں, 10 بڑی گاڑی کے لیتے ہیں, اور 5 لاکھ اس نے ریٹ رکھا ہوا ہے چھوٹی گاڑی کا. یہ کس کی جیب میں جا رہا ہے؟ یہ کون سا قانون کہتا ہے کہ آپ لوگوں کی گاڑیاں سڑک پہ سے گاڑیوں سے اتارو, گاڑیاں اغوا کر لو, اور اس کے بعد آپ اس کے اوپر تاوان لے کر ان کو چھوڑ دو؟ یہ کس قسم کے لوگ ہیں؟ یہ کس قسم کی بدماشی کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ؟ یہ قرآن پڑھ کے لوگ اٹھیں, ان کے ساتھ پھر آپ یہ کرو گے؟ آپ کیا چاہتے ہیں لوگوں سے کہ آپ ان کو یہ انصاف دے رہے؟ آپ بتائیں کہ ہم نے ان سے پوچھا کہ کدھر جائیں گے, کہاں جا کے ایف آئی آر ان سے پوچھ رہے ہیں کہ کہاں درج کریں گے,
किस थाने में जाएंगे, कौन ये लेगा कि ये SHO के खिलाफ दर्ज करें, कहाँ ये पिटिशन फाइल करेंगे, कौन से जज बेबस हैं, जज के सामने आप जा नहीं सकते हो। जिसका आप कह रहे हैं कि वो चोर है जो सड़क से उठा के गाड़ी ले जाता है, वो चोर है। जब SHO करते हैं वो चोर क्यों नहीं है। आजकल ये हालात है, आप देख लें, आज 10 गाड़ियां उठाई हैं, उसका कारोबार चलेगा, उसके बाद 10 और उठा लेगा, उसका क्या जाता है, उसको तो वो को खून लग गया। 5 लाख और 10 लाख के वो पैसे ले रहे हैं और लोगों ने दिए हैं। लोगों ने ये पैसे थोड़े से अपनी गाड़ियां छुड़वाने के लिए दिए हैं। उनसे पूछा कि आपने पैसे क्यों दिए हैं, तो उन्होंने कहा कि आप मुझे बताएं कि मुझे मैं ना देता तो मैं किधर जाता। यही SHOs हैं, यही अदालत है। अदालत को ये सुनी कोई नहीं रहा है। तो इसलिए यही चीज़ है जिसके लिए इमरान खान जेल में बैठे हैं, आपके रूल ऑफ लॉ के लिए बैठे हैं, आपकी जमहूरियत के लिए बैठे हैं। जिन्होंने वोट ही नहीं दिया तो उन्होंने लोगों के लिए तो कुछ नहीं करना। तो आपके ये हालात हैं, आपको देख लें। हम जजेस की आज़ादी के लिए निकले थे, जजेस को आज़ाद करने निकले थे, जजेस ही हमें जेल भेज रहे हैं कि हम दुआ के वो हैं कि जजेस हिम्मत करेंगे। कल भी मैंने कहा था कई जजेस हैं जिन्होंने बिल्कुल इनकार किया था, उन्होंने रूल ऑफ लॉ के साथ खड़े हुए हैं सारे पाकिस्तान को। उनको आज पहली दफ़ा हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा, हमें उनकी कदर करनी चाहिए। और निकलते वक्त मैंने जज साहब को हमने एक हफ्ता पहले किताबें जितनी ही जज साहब को दी थी कि इनकी ये अगर भिजवा दें इमरान खान की जो किताबें हम उनके लिए जो भेजते हैं कि जो 3 महीने इसके अंदर अभी तक हम सिर्फ 9 किताबें भेज चुके हैं। उसके अलावा दूसरा सेट दिया है 11 किताबों का कि आप जज साहब इनकी मेहरबानी होती है, ये भिजवाते हैं। और इन्होंने वकालतनामे साइन कराने के लिए 3 दे रहे हैं। वो जैसे फरमानी भिजवा दी 3 वकालतनामे खान साहब की होपफुली में जल्दी ये क्योंकि ये बेल एप्लीकेशन जो उन्होंने फाइल करनी है तोशा खाना 2 है, उसके लिए पहले हाई कोर्ट ने अपने इस केस के रुलिंग के पहले हाँ GH2 केस और TK2 की जो बेल एप्लीकेशन के लिए वकालतनामे, ये जब पहले गए थे खालिद यूसुफ तो जेल वालों ने कहा हम साइन नहीं करवाने देंगे। बस आज वक्त तो कोई जंगल का कानून भी नहीं है यहाँ पे, लेकिन हम कोशिश करते रहेंगे, हम अदालतों के पास ही जाएंगे। जैसे इमरान खान ने हमेशा कहा है कि जो रूल ऑफ लॉ है उसको कभी आप चैलेंज नहीं करते। जिस किस्म का दिया है हमने उसके अंदर ही दायरे में रहना है। हम अदालत में भी आते हैं, पेश भी होते हैं, जब सज़ा सही है या गलत है होगी उसके लिए जेल भी चले जाएंगे। एक दिन हम दुआ करते हैं कि जब हम दुआ कल कर रहे थे हमने जजेस के लिए भी दुआ की है कि अल्लाह ताला इनको आज़ाद करे, ये इंसाफ दे सके हम सबको। मेहरबानी। जो मौजूदा सिचुएशन आपने बताई है बड़ी, आप बता रही हैं कि अदलिया भी आज़ाद नहीं और ये सूरत हाल है, तो इस सूरत हाल में आपकी जो 8 फरवरी की कॉल है उसका क्या बनेगा? क्या समझ इतने मायूस कुन हालात आपने बता दिए। 8 फरवरी की जो कॉल है पानी PTI की, देखिए मेरी बात सुने, इमरान खान की 8 फरवरी की कॉल है, वो जो अलायंस है उनकी कॉल है। इमरान खान ने तो सिर्फ हुकूमत से को कहा है। एक दूसरा, आप मुझे बता दें कि जब ये एहतजाज आप एहतजाज करते हैं, अगर गैर आईनी चीज़ है एहतजाज करना, पुरअमन एहतजाज करना, तो आप ये पहले क्लियर करते हैं कि करना चाहिए, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। आप मुझे बता दें, अगर हमारा आइन कहता है तो कर सकते हैं, ये हर शहरी का हक है। अगर आप ये भी ले लाना चाहते हैं तो फिर आप पूरी स्टेट बना दें इसको, फिर आप बना दें। आप कह दें कि हम एक डिक्टेटरशिप भी नहीं, फाशिस्ट स्टेट है, आप हैं, लेकिन अभी आप कोशिश कर रहे हैं कि सामने 2-4 लोग बैठा के डेमोक्रेसी भी दिखा दें। तो जमहूरियत का तो ये अहम हिस्सा है एहतजाज, पुरअमन एहतजाज तो सबका राइट है। तो वो कॉल दे रहे हैं वो बिल्कुल देंगे, लेकिन हम जो जब केस के अंदर अब मैं क्या करूँ, यही आना है ना, यहीं पे आपने पेश होना है ना, केस के लिए भी पेश हो रहे हैं। कल मौलाना फजलुर रहमान ने भी हुकूमत के ऊपर कड़ी तनकीद की, हालात के ऊपर तनकीद की, कैसे देख रहे हैं उनके इस बयान? मैं क्या देख रही हूँ, हम तो अभी सब अपने केसेस देख रहे हैं।
ہم قرآن خوانی کر رہے ہیں, ہم دعا کر رہے ہیں سب کے لیے. ہم امید کرتے ہیں کہ ہم جب دعا کرتے ہیں ہم سارے کہتے ہیں کہ پاکستان کے لیے خیر خواہ ہو. لیکن یہ میں نے کل ضرور دیکھا ہے, وہاں 4 سال کے بچے, 6 سال کے بچے, 10 سال کے بچے, وہ فیوچر ہمارا بڑا اسٹرانگ ہے. وہ بچے سارے کھڑے ہیں ہمارے, ہم بچوں کو پیار کریں گے, اپنے آپ کو سنبھال لو, اپنے ملک کو سنبھال لیں گے. بیٹا جنریشن سنبھال لے گی, اور جو دوسری الفا جنریشن سنبھال لے گی, اور دوسری کون ہے جین زی بھی سنبھال لے گی. اور یاد رکھیں آدھا ملک ہمارا یہی ہے. میڈم یہ بتائیے گا, 2 ہفتوں سے آپ بھی اور کل عالیہ حمزہ نے بھی کال دی تھی کہ لوگ کم سے کم 10,000 لوگ اڈیالہ جیل آئے, لیکن لوگ نہیں آئے. جو لوگ آئے کل آپ جب روانہ ہوئی تو اس کے بعد جو لوگ گرفتار ہوئے یا جن کو دوبارہ پیٹا گیا وہ بھی شکوہ کریں کہ پارٹی ان کا لوکافر نہیں کر رہی ہے. آپ تو چلی گئی تھی لیکن لوگ تھانوں میں پہنچ گئے, گاڑیاں بندی گئی, اس بارے میں کیا کہیں گے؟ بتایا تو ہے ایس ایچ او کا نام, کیا نام ہے؟ زاہد ظہور. زاہد ظہور جس نے گاڑیاں اغوا کی ہیں برائے تاوان. ابھی جو کاروبار چل پڑا ہے اس کے لیے تو اب کوشش لائر بیچارے کر رہے ہیں کوشش. اس لیے تو میں نے آپ لوگوں کو نام دیا, آپ ساتھ مدد کر رہے ہیں نا. کیونکہ آپ مجھے مل کے, میں آپ سے پوچھی, میں لائر سے بھی پوچھا کہ لوگوں کو جو یہ گاڑیوں سے نکال کے باہر کھڑا کر کے ان کو جیل میں لے گئے, ان کی گاڑیاں انہوں نے اٹھا کے لے گئے ہیں, تو آپ مجھے بتائیں پارٹی مجھے بتائیں کہ زاہد ظہور کا کیا کرنا چاہیے. آپ اس کو, آپ میڈیا ہیں, آپ اس کو ہائی لائٹ کریں کہ اس وقت جو غنڈہ گردی اور جو ڈکیتی اگر ایس ایچ او کرے گا روات کا, روات تھانے کا, اس کے لیے آپ بتائیں کہ جب رول آف لا نہیں ہے تو کیا یہاں سارے لائرز کھڑے ہیں, ان سے ہماری بہت ساری ڈسکشن ہوئی ہے, اس کے نہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے, تو یہ تو ابڈکشن ہی ہے نا. ایف آئی آر تو درج نہیں ہے, 3 خواتین ہیں اور 11 لوگ ہیں, اور انہوں نے ساروں کو سیپریٹ کیا, اکٹھے نکل رہے تھے, ان کو سیپریٹ کیا تو ہمارے ساتھ تھے, اور ادھر سے آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے روات والے اٹھا کے لے کے گئے. روات کا تھانہ, اس نے دیکھا ہوگا کاروبار بڑا اچھا ہو سکتا ہے, گاڑیاں اگوا کرو, پی ٹی آئی ہے, ان کے ساتھ بھی ہم ظلم کر سکتے ہیں. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں, 4 دفعہ کر لے گا, 5 دفعہ. آپ مجھے بتائیں کہ پھر لوگوں کو کیا کرنا چاہیے, آپ بتائیں نا. آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ بتائیں کہ کیا کرنا چاہیے. جب کہیں انصاف نہیں ملے گا کیا کرنا چاہیے. گاڑی کیسے آئے گی اس میں؟ جو جن لوگوں نے پیسے دیے تو ہم نے پوچھا کہ انہوں نے پیسے کیوں دیے, انہوں نے کہا, انہوں نے ہمارے سے پوچھا بتائیں میری گاڑی کیسے نکلے. اس سے میں آپ میڈیا کے سامنے آئی. ایک طرف آپ الزام لگا رہی ہیں کہ وہ پیسے مانگ رہے ہیں, ابھی یہاں سے اطلاعات یہ آ رہی ہے کہ گاڑیاں بھی چھوڑ دی انہوں نے, بندے بھی چھوڑ دی. گاڑی نہیں چھوڑی, سب کو رہا کر دیا. نہیں, گاڑیاں پیسے نہیں ملے ہیں نا. میں آپ کو بتا دوں, آپ کے پاس نام بھی لے کر آئی ہوں جنہوں نے پیسے دیے. ہم نے جب ان کو پوچھا آپ نے پیسے کیوں نہیں دیے, کیوں دیے آپ کو, ہم نے کہا لائرز کو فائل کریں گے اپلیکیشن. سارے ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے تھے کہ کس تھانے میں جائیں گے, کہاں ایف آئی آر فائل کریں گے گاڑیوں کے لیے. رول آف لا ہے نہیں آپ کے پاس, صرف میڈیا ہے جو ہیلپ کر سکتا ہے. آپ اس بندے کا نام بتائیں, پیسے دیے ہیں ان لوگوں نے, 5 کتنے دیے, 5 لاکھ, 5 اور 10 لاکھ, 7 لاکھ بھی دیے. آپ ذرا, یہ کاروبار ہے, آپ یہ کوئی رول آف لا نہیں ہے, آپ اس کو ہائی لائٹ کریں. اور اب اس لیے شکر کریں کہ ہم لوگ کھڑے ہیں آپ لوگوں کی سب کی آزادی کے لیے. ہم سارے آپ کے لیے لڑ رہے ہیں. انشاءاللہ ایک دن آپ ہم لوگوں کو دعائیں دینا.